الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ جس کی نعمتیں ہم پر بے شمار لا تعداد ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ مدینے کے آس پاس جو ممالک تھے ان ممالک کے بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان کو لیٹرز لکھے۔ تو ایک ایک بادشاہ نے، رولر نے ایک ایک طریقے سے رسپانس کیا۔ کسی نے اسلام کو قبول کیا، گفٹ تحفے تحائف دیے، تو کسی نے انکار بھی کیا۔ تو آج جو چیز ہمارے ساتھ ہے، شاہ فارس ایران کا وہ سارا علاقہ ہے جہاں فارسی بولی جاتی تھی۔ آپ لوگوں میں سے کس کو فارسی آتی ہے؟ جاوید بھائی کو؟ ہاں، تو فارسی پہلے زمانے میں یا زمانے قریب تک ہندوستان میں بھی فارسی چلتی تھی۔ سارے محکموں میں، حکومت کے دفاتر میں فارسی بولی جاتی تھی۔ ابھی بھی جتنے بھی ہمارے پاس اصطلاحات ہیں وہ اکثر فارسی ہی کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کسریٰ، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ کسریٰ۔ وہاں کا ہر بادشاہ کیا ہوتا تھا؟ نام الگ ہوتا تھا، کسریٰ اس کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ اس کو انہوں نے ایک خط بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ کیا تھا؟ ہمارے لوگ بہت نام رکھتے ہیں، پرویز، معلوم نہیں ہے نام کہاں کا ہے، لیکن رکھتے بہت ہیں۔ پرویز رکھتے ہیں، مستان رکھتے، یہ ایسے نام ہیں جو پاگل ہو کر جن کے غلط عقیدے میں مرے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ الگ مست ہمیشہ کیا ہوتے تھے، وہ اپنے اس میں مست ہوتے تھے، کسی کی خبر ان کو نہیں ہوتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ آدمی اچھے نام رکھے، عبداللہ، عبد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ویسے نام رکھے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، خسرو جو بادشاہ تھا، خسرو پرویز، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ جو فارس کا بادشاہ ہے اس کی طرف یہ خط ہے۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط اسی سے شروع کرتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی، انہی الفاظ سے خط شروع ہوتا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کس سے شروع کیا ہے؟ محمد، سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے عظیم فارس کی جانب۔ فارس کا پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے برے انجام سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سلامتی سے رہو گے۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے تو کیا رہے گا؟ سلامتی سے رہو گے۔ اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو جتنی پبلک تمہارے انڈر میں جیتی ہے سب کا پاپ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ دونوں باتیں تھیں۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے پہلے ایک خط ہمارے پاس تھا، وہ خط ہم نے شاید چھوڑا ہے، پہلے وہ خط پورا کر لیتے ہیں۔
تو وہ خط ہم نے پورا مکمل نہیں کیا ہے. تو وہ خط تھا مقوقس شاہ مصر کی، مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف. خط لے جانے والے کون تھے؟ کل میرے ساتھ درس بولیے آپ صاحب، خط لے جانے والے کون تھے؟ حاطب بن بلتع. حاطب بن بلتع، ان کا مشہور واقعہ ہم نے سنایا. فتح مکہ کے وقت انہوں نے لیٹر لکھا تھا. تو حاطب بن بلتع وہ خط لے کر گئے. اس خط میں کیا تھا؟ وہی باتیں تھیں. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے ایران کی طرف. ابھی ہم لوگ مصر کی بات کر رہے ہیں، ایجپٹ کی. تو اس میں کیا تھا؟ اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر ملے گا. لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا. تمہارے انڈر میں جو قبطی ہیں ان کا گناہ بھی تم کو ہوگا. اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں. پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اس خط کو لے جانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا. حاطب بن ابی بلتع مصر میں مقوقس کے دربار میں پہنچے، اور ویسا ہی وہ دربار تھا جہاں جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا. کس نے؟ فرعون نے. وہی مصر کی سرزمین تھی. تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس زمین پر تم سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، جبکہ رب اعلیٰ کون ہے عمران؟ سبح اسمہ ربک الاعلیٰ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کہا، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، اللہ کی چادر ہے. جو کوئی اللہ سے بڑائی کو چھیننا چاہے گا میں قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دوں گا. تو کبھی آدمی اپنے اندر انانیت، میں ہمیچ کیا بولیں گے عمران ہماری زبان میں؟ میچ بولیں گے. ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کو ٹکراتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے جو اعلیٰ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر اور اول دونوں کے لیے عبرت بنا دیا. پہلے تو اس کے ذریعے سے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا. لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے تم عبرت بن جاؤ. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مقوقس مصر کے بادشاہ کو کیا کیا؟ ڈرایا. جس کا کہتے ہیں اب مقوقس نے بات سن لی. بادشاہ ہے، بادشاہوں کے اپنے ناز و نخرے ہوتے ہیں. ہاں، رولرز کے رول، جو بھی رولنگ کرتا ہے اس کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ایک یہ ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے، اپنی چلانے کی عادت ہوتی ہے. تو مقوقس نے کہا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے. کیا کہا اس نے؟ ہم لوگ پہلے سے ایک دین کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنا دین اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر. تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے کیا کرے گا؟ اس سے بہتر چیز مل گئی تو اسے کیا کر دے گا؟ ڈراپ کر دے گا. ایسا تو پاگل ہی کر سکتا ہے کہ کسی ناکارہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز کو چھوڑ دے. ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اکرم سے پوچھو. ہاں، وہ دیو وہ تو بولے نہیں میرے پاس جو ہے وہ بہت بیٹر ہے، آپ کی ناکارہ چیز کو ہم کیا نہیں کریں گے؟ نہیں لیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس نے ہی کہا کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں،
جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش دیوار بن کر ٹھہر گئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، کون کہہ رہے ہیں؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ جمہور اہل علم، میجارٹی آف اسکالرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی کھائی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں کھا سکتے ہیں، مکروہ ہے، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے دین کی حقانیت کو پیش کیا۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، پہلے سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اب آپ کو کس کی بات ماننی پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی۔ دیکھیے، جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، وہ اس نبی کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو دین لایا تھا اور انہوں نے تصدیق کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اسی دین کو ماننے کی بات کہتے ہیں۔ تو مقوقس اس نے دوبارہ بات سن کر اس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تم نے بتائی ہیں میں نے غور کیا ہے، میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کسی ناپسندیدہ چیز کا حکم دیا، اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن۔ کون کہہ رہا ہے؟ مقوقس مصر، ایجپٹ کا جو رولر ہے، کنگ ہے، وہ یہ دے رہا ہے، اپنے تاثر دے رہا ہے۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ کیا کہا مقوقس؟ میں کیا کروں گا؟ اس پر غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر، جو خط لے گئے تھے، احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کے ایک ڈبیا میں رکھ دیا۔ ہاتھی کا بنا ہوا ایک ڈبہ تھا دانت کا، اس میں اس نے رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ اس پر اس نے سیل لگا دی اور ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک رائٹر کو بلایا جو عربی لکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا، دیکھیے خط کا جواب دیکھیے، محمد ابن عبداللہ، محمد، یہاں رسول اللہ نہیں لکھا، اس نے کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لکھا، آپ پر سلام، لیکن یہاں کیا لکھا؟ آپ پر کیا ہے؟ سلام، اور یہی معنی ہے درود کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔
مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی کیا ہے، آنے والے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ سیریا سے نکلے گا، شام سے نکلے گا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا، آپ کی طرف سے جو خط لے کر آیا تھا میں نے اسے کیا کیا، عزت کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 نوکرانیاں بھیج رہا ہوں، لونڈیاں کیا کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں ہدیہ، تحفے کے لحاظ، جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ قبطی قوم میں یہ 2 نوکرانیوں کو کیا ہے، بہت مرتبہ حاصل ہے۔ اور کپڑے بھیج رہا ہوں، کیا کیے، کچھ کپڑے بھیج، اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو کتنی چیزیں بھیجا اس نے، یہ خچر بھیجا، 2 نوکرانیاں بھیجیں اور کپڑے بھیجے۔ مقوقس نے اور کچھ نہیں لکھا اور اسلام بھی نہیں لایا۔ وہ دونوں جو لونڈیاں تھیں، ایک سیرین تھی، کون تھی، سیرین، ایک کا نام سیرین تھا اور ایک ماریا تھی، ماریا قبطیہ اور سیرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو تو اپنے پاس رکھا، جن سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، جو زندہ نہیں رہے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اور سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو یہ 2، اور جو خچر تھا جو بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا، کیا، دلدل، کسی جانور کا نام ہم رکھیں، ہاں۔ تو یہ جانور، وہ خچر تھا، تو یہ جانور زندہ رہا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ جانور کیا ہے، زندہ رہا۔ تو کہتے ہیں زمانے کے بعد تک بھی باقی رہا، جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ تھی بات مقوقس مصر کے بادشاہ کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ کیا نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے جو ہم لوگ شروع میں پڑھے تھے، ایران کے بادشاہ کی بات، شاہ فارس، اس کا نام کیا تھا، خسرو پرویز۔ کیا نام تھا، خسرو پرویز۔ تو یہ نام مشہور ہے، آپ کئی بار سنا ہوگا، انڈیا کی ہسٹری میں بھی آتا ہے خسرو پرویز۔ تو اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بھی کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، ابو لؤلؤ فیروز، ابو لؤلؤ فیروز۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ خط ہم نے پڑھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ اب اس خط کو لے جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بہت عمیق گہرا ہوتا تھا کہ یہ خط لے جانے والے آدمی کیسے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ السہمی، کون ہیں صحابی، عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب نہیں یہ معلوم کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ یہ خط ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا، تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ دیکھو کیا کیا اس نے، خط کو پھاڑا۔ کس کا خط پھاڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اس خط میں پہلے کس کا نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیا چاہ رہا تھا، پہلے اس کا نام آنا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ خسرو پرویز نے آپ کا خط مبارک کیا کیا ہے، پھاڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ اس کی بادشاہت کو بھی کیا کرے، پارا پارا کر دے۔ پھر وہی ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ تو وہ تھے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے لیے اسلام کی دعا کیا، تو ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے مجلس سے اٹھ کر اپنے ماں کے گھر اپنے گھر پہنچتے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اسلام کی توفیق مل گئی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا، چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے پہلے خط پھاڑا، اس کے بعد اپنے یمن کے گورنر، مکہ مدینے کے قریب یمن پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے یمن ہے راستے میں، تو اپنے یمن کے گورنر کو لکھا، یمن بھی اسی کے اس میں آتا تھا، یمن کے گورنر اس کا نام تھا باذان، کیا نام تھا؟ باذان کو اس نے لکھا کہ یہ شخص جو مدینے میں ہیں، حجاز میں ہیں، اس کے پاس 2 ہٹے کٹے آدمی بھیجو، کیا کرو؟ 2 توانا مضبوط جوان آدمیوں کو بھیجو کہ وہ پکڑ کر ان کو میرے پاس لائیں۔ کسے پکڑ کے لانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے، ایک نے کہا شہنشاہ کسریٰ نے، ایران کے بادشاہ نے شاہ باذان کو، یمن کے بادشاہ کو یہ خط کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، آپ کو کہاں لے جانا ہے؟ کسریٰ، اور باذان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مدینے سے لوگ لے جائیں گے، کسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں، نہیں آئے تو کیا ہوتا معلوم؟ کیا کرو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اچھا ایسا کرو، کل آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کلا کی ملاقات کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، ہر بات میں ہزاروں اسرار پنہا ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کرو کل آؤ۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ چلتا ہے، ادھر کسریٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر بغاوت بھڑک اٹھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی کوشش میں ہیں، ادھر اس کے گھر کے اندر اللہ نے پھوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیروے، خسرو پرویز کا بیٹا کیا؟ شیر کے معنی دودھ، جوئے شیر لانا کہتے ہیں، دودھ۔ تو اس خسرو پرویز کا بیٹا شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا، ایسا ہسٹری میں ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے باپ کو تخت و تاج کے لیے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ تو شیروے نے اپنے باپ کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ادھر کایا پلٹ گئی، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ان دونوں نے صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے، کل آؤ بولے تھے نا، صبح آ گئے۔ تو آپ نے اس واقعے کی خبر دی۔ وہ زمانہ کوئی سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ شیرویہ نے خسرو پرویز اپنے باپ کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر کے تخت و تاج کا مالک ہو گیا۔ اب یہ دونوں نے سن کر کہا، ہوش میں بولتے ہی کیا بولے؟ آپ جو بول رہے ہیں ہوش میں رہ کر بول رہے ہیں یا آپ ہوش میں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اتنا یقین نہیں، کسی کو زیادہ اٹیچمنٹ ہو جائے کسی سے تو اس کے تعلق سے کوئی بات وہ کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ کسی کو آپ اتنا بڑا ولی سمجھتے ہوں اور ان سے کوئی حرکت ہو جائے، آپ کے سامنے بولا جائے فلاں صاحب ایسا کرے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی بولو، یہ نہیں بولو ہم ماننے کو تیار۔ یہاں بھی ایسے ہی معاملہ تھا، حبک الشیء
یعمی ویسم، کیا مطلب؟ حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کسی چیز سے آپ کو محبت ہے تو اس کے تعلق سے کوئی کمپلینٹ سننے سے آپ اندھے ہو جائیں گے، کسی چیز سے آپ کو محبت ہے ان کے تعلق سے کوئی غلط بات سننے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بولے کچھ بھی بولو، ہمارے حضرت کے تعلق سے کچھ بھی نہیں بولو، کیا بولو، کچھ ہم سننے کو تیار نہیں۔ حبک الشیء یعمی ویسم کہتے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی، آپ نے بہت بڑی بات بول دی، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ کہاں ڈالیں گے؟ لیٹر لے جاؤ، اندر ہی ڈالنا ہو، نہیں ہے نا انہیں؟ ہاں، تو دونوں نے کہا کہ آپ جو بول رہے ہیں ہم کس کو لکھیں گے؟ خسرو پرویز کو لکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری اس بات کی خبر کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا؟ اچھا ایسا کرو، خسرو پرویز کو کیا کرو، میری بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو، اب جو بھی تمہارا بادشاہ بنے گا اسے کہہ دو کہ میری حکومت، میرا یہ دین اور میری یہ حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ بس جہاں حدود ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اونٹ اور گھوڑے سمندروں میں نہیں جا سکتے، اسی لیے کہا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ہم نے وہاں تک دعوت و تبلیغ کیا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ایک حد تک جا کر کہا کہ اے اللہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جو ساحل سمندر دکھ رہا ہے اس کے بعد بھی کوئی مخلوق ہے تو ہم وہاں تک بھی جا کر ان کو دعویٰ کرتے۔ تو دعویٰ کے کوئی حدود اور قیود نہیں ہوتے ہیں کہ یہ میرا لمٹ ہے، انہی لوگوں کو مجھے بلانا ہے، ان لوگوں سے میرا تعلق نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیے کیا کہا انہوں نے؟ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر میرا دین رکے گا، ہاں میری دعوت رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا، جتنی تمہاری رولنگ میں آتا ہے ہم کیا کریں گے؟ دے دیں گے، ہم کو سے نہیں، اور تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینے سے روانہ ہو کر یمن کا نہ بھیجا تھا ان کو، اس کا گورنر تھا، مدینہ بازان کے پاس پہنچے اور ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، بولا کہ بات ایسی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ خط آیا کہ شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ بازان کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں خسرو پرویز کا قتل ہوا۔ شیروہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی، سیکنڈ یہ سرکولر آنے تک اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، میرا سیکنڈ سرکولر آنے تک کیا نہیں کرنا، ان کو کچھ بھی نہیں بولنا۔ تو یہ تھا کون؟ خسرو پرویز، ایران کا بادشاہ، جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ کتنا ٹائم ہے بس؟ ہاں 10 منٹ ہے۔ اور ایک ہم لے لیتے ہیں قیصر، کسریٰ کے بارے میں پڑھیں نہیں ہمیں۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی 2 حکومتیں تھیں جن کا ڈنکا بجتا تھا، جو جانے مانے جاتے تھے، جن سے لوگ ڈرتے تھے۔ جیسے آج لوگ ڈرتے ہیں سپر، کیا بولتے ہیں؟ ہاں سپر پاور، ہاں جیسے آج کے زمانے کے سپر پاور ہیں ویسے وہ زمانے میں کون تھے؟ ایک تو ایران کا بادشاہ تھا جس کا انجام یہ ہوا، اور دوسرا وہ تھا یورپ، قیصر شاہ روم، رومن امپائر تھا۔
تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل اس کا نام کیا ہے، ہرقل، تو اس کا شاہ روم، اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ کیا۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل را قاف کے سکون کے ساتھ عظیم روم کی طرف، جیسے کسریٰ یہاں کا بادشاہ تھا، قیصر کہہ لیجئے، یا اس بادشاہ کا نام اس وقت وہ تھا ہرقل، تو یہ بات کہا کہ تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ یہ تو کامن چیز تھی جو ہر خط میں ہوتی تھی، اسلم تسلیم، اللہ تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسیوں کا گناہ بھی ہوگا، تمہارے انڈر میں جو رعایا ہے اس کا سارا گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، یہ تو کامن آیت تھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لکھتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس سے پہلے یاد ہے آپ کو کتنے لوگ گئے ہیں؟ ایک خط لے جانے والے تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، اور ایک خط قیصر کے دربار میں جو لے گئے کون ہے؟ کون ہے؟ قیصر کے دربار میں جو لے گئے کون ہے؟ کسریٰ کے، نہیں، ایران جو لے گئے کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی، جزاک اللہ خیر، عبداللہ بن حذافہ السہمی، اور ایک صحابی ہیں جن کا نام اب ہے، جو شاہ روم کی طرف لے جا رہے ہیں، رومن امپائر کی طرف، دحیہ بن خلیفہ کلبی، اور اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آتے تھے جب وحی لے کر آتے تھے۔ یہ ہیں دحیہ بن کلبی، تو ان کا انتخاب ہوا، ان کو خط لے کے جانا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، وہاں جو رومن امپائر ہوگا اس کے، اور وہ اسے یعنی مطلب قیصر تک پہنچنے سے پہلے جو دوسرا وہ ہوگا اسے حوالے کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا، جب یہ خط لے کر گئے ہیں اس وقت ابو سفیان اپنے کسی تجارتی غرض سے وہاں ہیں۔ ابو سفیان کہاں ہیں؟ روم میں ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا۔ خط جب پہنچا تو ہرقل نے کہا کہ یہاں قریشی کوئی ہیں کیا پورے سٹی میں، معلوم کرو، کوئی کاروبار کے لیے آئے، تجارت کے لیے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک جماعت آئی، تو ہرقل نے اسے بھی بلایا، جماعت کو بلایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت، اب جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، راستے پرامن ہو گئے تھے، کوئی جنگ جدال نہیں تھا، تو یہ جماعت تجارت کے لیے نکلی تھی۔ ابو سفیان کی جماعت تجارت کے لیے نکلی تھی، تو پہنچی تھی رومن امپائر وہاں۔ تو یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ جب بلایا رومن امپائر نے، سارے لوگ گئے۔ ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا، اس وقت وہاں بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ خاندان کا تعلق رکھتا ہے؟ مکے کے جو لوگ ابو سفیان کے تھے، بولا کہ یہ خط لے کر میرے پاس آئے ہیں دحیہ کلبی، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو اس آدمی سے خاندانی حساب سے کون سب سے زیادہ نیئرسٹ ہے، قریب ہے؟ سوال کیا۔ تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب النسب۔ کس نے کہا؟ کیسا ابو سفیان قریب ہوں گے؟ کیسے قریب ہوں گے؟ ابو سفیان کی بیٹی کس کی زوجیت میں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ام المؤمنین ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو، کیا کرو؟ اسے میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اکرم بھائی بیٹھے نہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو یہاں سوال کس سے ہوگا؟ سامنے بیٹھنے والے سے ہوگا۔ اب اگر یہ غلط جواب دیں، پیچھے والے کیا بولنا؟ ہاتھ اشارہ کرنا، نہیں نہیں نہیں، وہ ہاتھ کا اشارہ ان کو نہیں دکھنا، پیچھے سے کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں دکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی کے متعلق سوالات کروں گا، اس شخص سے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا، پیچھے سے کیا کرنا؟ ایسا ایسا بولنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا، وہاں مجھے جھوٹ بولنے کا چانس نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اب انہیں ایسا بٹھایا تھا کوئی چانس نہیں تھا۔ اچھا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا لینج کیسا ہے؟ نسب مانا لینج، لینج کریکٹ پروننسیشن؟ اچھا، لینج کیسا ہے نسب کے تعلق سے؟ یہ بڑی چیز ہے، اسی لیے شادی کرو تو بولتے ہیں کہ جہاں شادی کرنا ہے 3 یہ دیکھے جاتے ہیں، ہاں، تو یہاں یہی بات بتائے اس کا لینج کیسا ہے۔ تو ابو سفیان سے پہلا سوال تھا، تو میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کے لینج کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے، وہ بالکل اعلیٰ نسب کے ہیں، اعلیٰ نسب کے ہیں، معروف ہے اللہ۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان دعویٰ کیا ہے تمہارے فیملی میں کسی نے ایسا کیا تھا؟ تو ہرقل نے جواب دیا نہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ہرقل نے پھر تیسرا سوال کیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں کوئی نبی گزرا ہے؟ ان کے باپ عبداللہ تھے، عبد المطلب، ابو طالب، ان میں سے کوئی نبی گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو فالو کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا ریچسٹ لوگ ہیں؟ کبھی بھی نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ یہ دھوبی لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس معمولی بلال تھے، لیکن بڑے لوگ بھی تھے، ابو بکر بھی تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بلکہ کمزوروں نے، پہلے کس نے؟ کمزور لوگوں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر ہرقل نے ایک اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرتد ہو کے جاتا ہے کیا؟ گھر واپسی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہے کہ صحابہ تو کہتے تھے کہ جسم سے جان جدا ہو سکتی ہے لیکن ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی کا نام ہے، چاہے کیا کیا لالچ دکھائے جائیں، کیسے کیسے ہرے باغ سبز باغ دکھائے جائیں، ہم آپ کو فلاں جگہ شادی کرائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، لیکن ایک مرتبہ ایمان کی لذت پا لینے کے بعد، جنت کی سیڑھی چڑھ جانے کے بعد آدمی دوبارہ اس سے کیا نہیں ہوتا ہے؟ واپس نہیں ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ آج تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی تم نے ان کو جھوٹا کہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پہلے تو وہ کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے۔ صفا کی پہاڑی پر جب چڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھ کر واز کہنے لگے، کہا کہ میں امین ہوں، ہاں، تو ہرقل نے ایک اور بات کہی، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ بدعہدی کہ میں نے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا۔ لاسٹ پوائنٹ میں دیکھیے،
نہیں، ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، البتہ ابو سفیان کا جواب البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں، سیز فائر کیا ہے، ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں، وہ کتنی مدت ہے؟ 10 سال، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سینٹنس کے سوا مجھے اور کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا، میں جو بولا کیا بولا، بس یہی ایک سینٹنس میں بول سکا، اور کیا بھی مجھے اندر ڈالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اچھا، ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ کیا بولے؟ جنگ کرے کیا؟ میں نے کہا جی ہاں ہم نے ان سے جنگ کیا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تمہاری جنگ کیسی رہی، جب تم نے جنگ لڑا تو جنگ کیسی رہی؟ تو میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ سے، کبھی ہم جیت جاتے کبھی وہ جیت جاتے۔ ہرقل نے ایک اور سوال بھی کیا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے دادا ایسا کرے، نانا ایسا کرے، ایسے لوگ جیتے ہیں۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ بس یہ تقریر سن کر، ابو سفیان کے جوابات سن کر کیا باتیں ہرقل نے کہی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ کل بھی ہمارا درس ہے انشاءاللہ، تو کل کے درس میں ان باتوں کا جواب ہم دیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔